تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اگلے سبق میں ہم سن چکے ہیں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے انسان ذاتی طور پر، معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر نقصان اٹھاتا ہے: شراب، جوا، بت پرستی اور لاٹری۔ یہی 3 چیزیں جب سماج میں یا کسی کی زندگی میں انٹر ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، اسے لت لگ جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے شیطان کون کون سی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنیاں اور بغض اور آپس میں کینہ ڈال دے، شراب پلا کے، جوا کھلا کے، اللہ کے دین سے اور نماز سے روک کر تمہارے اندر کیا پیدا کرے گا؟ کہ آپس کی دشمنیاں، عداوتیں، بغض۔ کیا تم یہ ان کے نقصانات سمجھ کے اللہ کا حکم سن کے رک جاؤ گے؟ ایک درد بھرا لفظ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ کیا اب تو رک جاؤ گے نا؟ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی کہ شراب اور جوا، ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی دین سے تو محروم ہو ہی جاتا ہے۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، ذکر اللہ میں، اللہ کے ذکر میں نماز آ گئی۔ پھر نماز کو الگ کیوں بیان کیا؟ فرماتے ہیں مفسرین، نماز کو الگ اس لیے بیان کیا کہ آدمی ان گناہوں کی وجہ سے سجدے سے محروم ہو جاتا ہے، خاندانی طور پہ بغض و عداوت کا شکار، عملی طور پہ سجدے سے محرومی، اس سے بڑی کیا ہوگی ناکامی؟ خاندانی طور پہ آپسی بغض و عداوت اور عملی طور پہ سجدے سے محرومی، اس سے کیا ہوگی اس کی ناکامی اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک درد بھرا لفظ کہتے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ کیا تم اب تو رک جاؤ گے نا؟ کہ نقصان واضح کر دیے، جو ان کے نقصانات ہیں، جو اس میں لاس میں جانا ہے، جو ذلت ہونا ہے، جو رسوائی ہونا ہے، وہ ساری اللہ نے بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاعْلَمُوا، اللہ تو بے پرواہ ہے، تو اس بات کو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے قاصد، ہمارے پیغمبر، ہماری بات پہنچانے والوں کے ذمے تو صاف ستھری بات کو چوکھی چٹی پہنچا دینا ہے، صاف صاف بات پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی دین سے ہٹ جاتا ہے، نقصان ہٹنے والے کا ہے، نقصان نہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، نہ دین اللہ کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ جو لوٹ کر چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اطاعت و فرما برداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت و خاری سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔